چیالی ہائے جھٹلاون والے ناول میا تو میرے پرسا قبول کرے یالی میں کو کیویں بھول سکدے جڑے در میں دیتے باچائے جالی میں ڈاڑھی ڈری ہوئیاں ہے وہ بھائی لاون والے ناول بی بی آدھی یالی نہ میرے مسلمان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا کہ جو لوگ اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں بے شک اللہ ان پہ دنیا و آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے اہانت والا عذاب تیار ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کا مخفی ہونا، اس کے اسباب کیا ہیں؟ کچھ روایات تشیع کی کتب میں ہیں اور کچھ روایات اس سوال کے جواب کے لیے تسنن کی کتب میں ہیں۔ سب سے پہلے امالی شیخ مفید علیہ رحمہ پیج 281 پہ اور امالی شیخ توسی پیج 107 کے اوپر، اسی طرح امالی شیخ صدوق میں بھی روایت موجود ہے اور پیج ہے 523۔ ان کتب کے اندر جو ہے ایک روایت میں عرض کر دیتا ہوں جو تقریباً دونوں روایتوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ امالی شیخ صدوق میں روایت ہے کہ اسبغ ابن نباتہ نے روایت کی ہے کہ مولا علی سے سوال کیا گیا کہ جناب سیدہ کی قبر مخفی کیوں رکھی گئی اور رات کو کیوں دفن کیا گیا؟ فقال علیہ السلام انہا کانت ساخطہ علی قوم، کہ جناب سیدہ اپنے وقت کی امت کے اوپر ناراض تھیں، کرہت حضورہم جنازتہا، اور بی بی اس بات کو ناپسند کرتی تھیں کہ ان کے جنازے میں وہ لوگ شریک ہوں جن کے اوپر آپ ناراض ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک اور روایت جو ہے ابن البطائنی نے اپنے والد سے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ کس وجہ سے لأی علت دفنت فاطمہ باللیل، کس وجہ سے جناب سیدہ کا جنازہ رات کو اٹھا؟ قال لأنها اوصت ان لا يصلي عليها الرجلان الاعرابیان، کہ بی بی کی وصیت تھی مولا علی کو کہ ان کے جنازے میں وہ دو شخص شریک نہ ہوں۔ علل الشرائع جلد نمبر 1 پیج 185 پہ یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت ساری روایات ہیں تسنن کی کتب میں، 864 بکس جو ہیں ان کے اندر حوالے ہیں، ان میں سے بہت ساری کتب اہل سنت کی بھی ہیں جن کے اندر یہ بات موجود ہے فاطمہ بضعۃ منی یوزینی ما ازاہا ان اللہ یغضب لغضبها ویرضی لرضاها، خدا فاطمہ سلام اللہ علیہ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے اور ان کی رضا سے راضی ہوتا ہے۔ جس نے جناب فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جو چیز فاطمہ کو اذیت دیتی ہے وہ مجھے اذیت دیتی ہے۔ مختلف الفاظ کی صورت میں یہ روایت تواتر معنوی کی حد تک موجود ہے، دونوں یعنی فریقین کی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح اہل سنت نے جو اپنی کتب میں ان حوالوں کو ذکر کیا ہے
کہ جس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر کا مخفی ہونا بھی ظاہر ہوتا ہے اور رات کا دفن ہونا بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے۔ یہ ابن قتیبہ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الامامہ والسیاسہ اس کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور پیج نمبر ہے 20، جلد نمبر 1 ہے۔ اسی طرح اعلام النساء میں بھی 4 نمبر جلد میں پیج 123 کے اوپر یہ روایت موجود ہے کہ ابوبکر اور عمر نے آ کے اجازت مانگی کہ ہمیں سیدہ ہم سے ناراض ہیں، خلاصہ بتا رہا ہوں، روایت لمبی ہے، ہم ان سے جو ہے ان کی رضایت چاہتے ہیں۔ تو بی بی نے اجازت نہیں دی، پھر مولا علی علیہ السلام کو واسطہ بنایا گیا۔ جب ان کو اجازت ملی تو روایت کے جملے ہیں کہ ان دونوں نے آ کے سلام کیا اور بی بی نے سلام کا جواب نہیں دیا، اور بلکہ اپنا رخ بھی پھیر لیا، جو حجاب کے اندر تھی تو ان کی طرف پشت کر دی، اپنے چہرے کو پھیر لیا ان دونوں سے، جیسے کہ روایت بتا رہی ہے۔ حولت وجہا الی الحائط فسلم علیہا فلم ترد علیہم السلام، بی بی نے سلام، یہ اہل سنت کی کتاب میں روایت موجود۔ تو بیوی نے ان دونوں سے، سیدہ نے کہا کہ آپ، جب انہوں نے معافی مانگی تو بیوی نے کہا کہ کیا آپ دونوں نے میرے بابا سے یہ حدیث نہیں سنی تھی کہ انہوں نے فرمایا تھا رضا فاطمہ من رضائی، اگر فاطمہ راضی ہو جائیں تو میں راضی ہوں، وسخط فاطمہ من سخطی، فاطمہ کی ناراضگی میری ناراضگی ہے، فمن احب فاطمہ فقد احبنی ومن ارضى فاطمہ فقد ارضانی ومن اسخط فاطمہ فقد اسخطنی، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ ساری بات جب بی بی نے اقرار لے لیا کہ میرے بابا سے آپ نے سنا تھا، اس کے بعد بھی سیدہ کہتی ہیں فَإِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ أَنَّكُمْ أَسْخَطْتُمَانِي، اہل سنت کتاب کہہ رہی ہے کہ میں اللہ کو اور ملائکہ کو گواہ بناتی ہوں کہ آپ دونوں، تم دونوں نے مجھے جو ہے ناراض کیا ہے۔ وَمَا أَرْضَيْتُمَانِي وَلَئِن لَقِيتُ النَّبِيَّ لَأَشْكُنَّكُمَا إِلَيْهِ، اگر میں جب نبی سے ملاقات کروں گی تو آپ دونوں کی شکایت کروں گی۔ وَاللَّهِ لَا دُعَنَّ اللَّهَ عَلَيْكَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ، اسی کتاب میں جملہ ہے، اللہ کی قسم سیدہ نے کہا میں تیرے اوپر ہر نماز میں بد دعا کرتی ہوں۔ فقال ابو بکر انا اعوذ باللہ، تو روایت کے آخر ہی جملے ہیں، اور اسی معنی کی ایک روایت اہل تشیع کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے، الفاظ میں تھوڑا بہت فرق کے ساتھ۔ اور اس کے بعد اگلی روایت جو ہے وہ ابو بکر الجوہری نے روایت کی ہے، کتاب کا نام السقیفہ و فدق ہے، پیج نمبر 102 ہے۔ اسی طرح شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید 16 نمبر جلد اور صفحہ 214 کے اوپر۔ فلما حضرتها الوفات اوصت ان لا يصلي عليها ابو بکر فدفنت لیلا، جب وفات کا وقت بی بی کا قریب آ گیا تو آپ نے وصیت کی کہ آپ کے اوپر ابو بکر نماز جنازہ نہ پڑھے، تو لہذا رات کو دفن کیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، شرح نہج البلاغہ 16 نمبر جلد ابن ابی الحدید پیج نمبر 281 کے اوپر روایت ہے۔ قالت فإني أنشدك الله أن لا يصلي على جنازتي ولا يقوم على قبري، مولا کو وصیت کی جناب سیدہ نے کہ یہ دونوں حضرات نہ میرا جنازہ پڑھیں نہ میری قبر کے اوپر کھڑے ہوں۔ اسی وجہ سے قبر مخفی کی گئی کہ جن پہ بی بی ناراض ہیں، اور بی بی کا یہ نہی عن المنکر قیامت تک جاری رہے کہ بی بی کن لوگوں سے ناراض تھیں، اور ان کی ناراضگی رسول اسلام اور اللہ کی ناراضگی ہے، اور ان کے حق کے فدق غصب کرنے سے بھی ناراض تھیں، اور مولا علی علیہ السلام کا حق کے حکومت و خلافت غصب کرنے پہ بھی ناراض تھیں، اور اہل مدینہ میں سوائے بنو ہاشم اور چند ایک خلص صاحب کے علاوہ باقی تمام کے اوپر ناراض تھیں، کیونکہ گھر گھر گئی ہیں بی بی، جا کے حجت تمام کیا، امام حسن امام حسین کو بھی لے کے گئیں، مولا علی کو بھی لے کے گئیں، اور ان کو کہا کہ
حق کے لیے اٹھو، لیکن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اور ایک خصوصی خطبہ سیدہ کا نساء عورتوں کے لیے خطبہ، جس میں آپ نے واضح فرمایا کہ میں تمہارے مردوں سے ناراض ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک اور روایت جو عرض کرنا چاہتا ہوں، تعویل مختلف الحدیث ابن قتیبہ نے پیج 300 کے اوپر یہ روایت نقل کی ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے جب اپنی میراث طلب کی، قد طالبت فاطمہ ابا بکر بمیراث ابیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلما لم یؤتها ایاہ، اہل سنت کہہ رہے ہیں کتاب کہ وہ میراث جب نہیں دی گئی، حلفت لا تکلمہ ابدا واوصت ان تدفن لیلا لئلا یحضرها فدفن لیلا، اور وصیت کی کہ رات کے وقت انہیں دفن کیا جائے تاکہ یہ ان کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے۔ اور صاحب کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کہتے ہیں وصحیح عندی انہا ماتت وہی واجدہ علی ابی بکر و عمر، کہ صحیح یہ معتزلی سنی عالم دین کہتے ہیں یہی بات ہے کہ جناب سیدہ دنیا سے ناراض گئی ہیں بکر عمر پہ، وانہا اوسط اللہ یصلی علیہا، اور آپ نے وصیت کی کہ یہ دونوں آپ کے جنازے کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھے۔ تو یہ تھا خلاصہ کلام، ورنہ بہت ساری روایات ہیں، اختصار کے تحت میں نے تشیع اور تسنن کی بعض کتب سے یہ ریزن بیان کر دی ہے۔ اور اس کی ناراضگی میں بی بی کی کوئی ذاتی ناراضگی نہیں ہے، معصومہ ہیں، آیت تطہیر کی مصداق ہیں، گواہی یہ پروردگار کی توحید کی گواہی کے لیے جو ہے نساءنا کا مصداق بن کے نصارہ نجران کے مقابلے میں بھی گئی ہیں، سچی بیوی ہیں، لہٰذا اہل حق اور سچ کی تلاش کرنے والوں کے لیے سیدہ نے عملی سیرت چھوڑی ہے کہ بیوی کی قبر جو ہے وہ مخفی رکھی گئی، اور ان کے جنازے میں شریک نہ ہونے کی جو وصیت ہے یہ ایک عملی سیرت ہے، اس وجہ سے تاکہ اہل حق کو حق ملے اور سچ کی تلاش کرنے والوں کو سچ مل سکے۔ یہ ایک نہی عن المنکر کے تحت سیدہ نے بہت عظیم کام کیا، اور بہت زیادہ لوگ بی بی کی انہی تبلیغ اور اسی نہی عن المنکر کے تحت جو ہے وہ تشیع اور حق کی طرف آئے ہیں، ہر زمانے میں اور آج تک آ رہے ہیں۔ اس لیے سیدہ کی مظلومیت کو چھپایا جاتا ہے جو حق کے دشمن لوگ ہیں۔ اور آج بھی دیکھیں سیدہ کی قبر جو ہے جو جنت البقیع میں مخفی تھی، اس قبر کو بھی گرا دیا گیا، اور باقی قبریں جو اہل بیت کی اور اصحاب کرام جو وہاں نیک لوگ دفن تھے ان کی قبروں کو بھی گرا دیا گیا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ خدا ایسے لوگوں کو جو جہالت کی وجہ سے گمراہ ہیں ان کو علم عطا کرے اور وہ حق کی طرف آئیں، اور اگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جان بوجھ کر گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، خدا ایسے لوگوں سے ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے، اور سنی شیعہ میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ ملکی اور مذہبی ترقی میں مل کے یہ کام کریں۔ اور آخر میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ان شیطانی فتنوں سے ہماری ملت اسلامیہ کو بھی ہمارے ملک کو بھی بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ قربان معظمہ دی ہے میں کو مات کو لک لک دفان کری، یا علی میری قبر مٹا چھوڑی، میری قبر مٹا چھوڑی، اتراون والے ناوے علی میری میات دے میرا حق کھاون والے